ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا ہی زندگی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اچھا انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لوگ برے وقت کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ برا وقت ہی انسان کو اچھے وقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو چیز ناقابل برداشت ہو اسے برداشت کرنا ہی اصل برداشت ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو ہر وقت تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے مزاج میں مستقل مزاجی پیدا کرو۔ کسی کو بغیر مانگے نصیحت نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سننا نہیں چاہتے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں اس وقت تک کوشش کرتے رہو جب تک تم وہ سب حاصل نہیں کر لیتے جو تم چاہتے ہو۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہی ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ لوگ اکثر ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہیں بھول جانا چاہیے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ زندگی میں دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا نا سمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے وہ زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات نہ ختم ہوتی ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتی ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ حالات کوئی بھی ہوں اور کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کام کو اپنے لیے چھوٹا سمجھ لے تو حقیقت میں وہ خود اس کام کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی سوچ سے جنم لیتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے:
نمبر 1، بہتر اور نیک زندگی کی کوشش۔ نمبر 2، اپنے کام کے ساتھ سچائی۔ اور نمبر 3، اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ غصہ ایسی خطرناک چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، مگر اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے کے ساتھ بہترین طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی آپ کے دشمنوں سے سب سے بڑا انتقام ہے۔ نمبر 2، اپنے دشمن کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ نمبر 3، اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ان کی منفی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دیں۔ اگر وہ طنز کریں تو انہیں شکریہ کہیں، اس سے ان کا حسد بڑھ جائے گا اور وہ آپ سے الجھنے کی بجائے شرمندہ ہوں گے۔ نمبر 5، اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے جو آپ سے جلتے ہیں۔ نمبر 6، انہیں دل سے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور نمبر 7، اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں اور آپ کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے اور لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے اور اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ جو لوگ اپنے اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کیجئے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، اور بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو، کیونکہ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کسی کے لیے کنواں کھودنے والے خود کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رہتی، لیکن اگر تم صرف اللہ پر یقین رکھو۔ اے انسان، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اے اللہ، جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔